تو مدینہ طیبہ میں جو اللہ کی رحمتوں کی برسات اس میں دیتی ہوتی ہے، وہ اس کو رہ سے یاد آتا ہے، اور اس کے کیا تصورات ہوتے ہیں۔ گویا کہ شاعر میں مدینے سے واپس آنے والے کے خیالات کو اپنے انداز میں جو بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کوئے نبی سے آنا سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آنا سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، یاد رہی نا دنیا ہم کو، جنت ہی کچھ ایسی تھی۔ بولو اے جبریل کہ ان کی کیوں کری دلیا چومی تھی، بولو اے جبریل کہ ان کی کیوں کری دلیا چومی تھی، تو کہنے لگے جبریل کہ ان کی عظمت ہی کچھ ایسی تھی، کہنے لگے جبریل کہ ان کی عظمت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آنا سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی۔ دنیا میں سرکار کے ناطے پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ، دنیا میں سرکار کے ناطے پڑھتے رہے ہر ایک لمحہ، تو قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی، قبر میں بھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آنا سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، اللہ اللہ کیا شان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرے مبارکہ کی قسم یاد فرمائی، ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے پیارے حبیب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، تیرے بلیل کی زلفوں کی قسم، جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو قیامت والے دن دیکھیں گے تو
تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے. اس لیے کہ میرے آقا کے حسن پر اللہ نے 70,000 پردے ڈالے ہوئے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن ملا، لیکن سرکار علیہ السلام کا حسن کا صدقہ ان کو ملا. جن کے صدقے میں یوسف علیہ السلام کو حسن ملا، تو حضرت یوسف کے حسن کا کیا عالم کہ عورتیں اگر ان کو دیکھ لیں تو اپنے ہاتھوں پر چھری چلا لے، اپنی انگلیاں کاٹ دیں، ہاتھ کاٹ دیں، ان کو خیال تک نہ رہے. ایسے حسن یوسف کے اندر وہ محو ہوئی. لیکن آمنہ کے لال کے حسن کا کیا عالم ہوگا جن کے صدقے میں یوسف علیہ السلام کو اتنا پیارا حسن ملا، ان کا اپنا حسن کتنا پیارا ہوگا. اللہ نے ان کو کتنا حسن و جمال عطا کیا ہوگا. تکبیر، اللہ اکبر. تو کل بروز قیامت جب حضرت یوسف علیہ السلام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھیں گے اور پھر ان سے کوئی پوچھے گا کہ آپ کیوں اتنا دیکھ رہے ہیں، اس کو شاعر نے پیارے انداز میں بیان کیا ہے. سماعت فرمائیے. تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے اصغر کو بھی قربان کر دیا، اپنے نوجوان علی اکبر کو بھی قربان کر دیا، اپنے بانجوں کو اونو محمد کو بھی قربان کر دیا. آخر کیا وجہ اتنی قربانیاں کیوں دے رہے ہیں؟ کیا وجہ تھی اتنی قربانیاں دے دی اور ماتھے پہ شکن نہیں آ رہے، ماتھے پہ بل نہیں آ رہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کیسی ان کی صبر کی عظیم شان مثال ہے. تو شاعر کیا کہتا ہے کہ اکبر و اصغر اور یہ غازی دین پہ مارے ہنس ہنس کے. اکبر و اصغر اور محمد دین پہ مارے ہنس ہنس کے.
की कीमत ही कुछ ऐसी थी, यूं लगता है दीने नबी की कीमत ही कुछ ऐसी थी। कोवे नबी से आना सके हम, राहत ही कुछ ऐसी थी। कब्र में जब पहुंचे तो हाकिम हंस के नकीरों ने देखा, जब कोई शख्स कब्र में उतार दिया जाता है, अताहु मलकान, उसके बाद दो फरिश्ते आते हैं। युकालु लिअहदिहिम अल-मुनकर मलियाकर अन-नकीर, एक को मुनकर कहा जाता है, दूसरे फरिश्ते को नकीर कहा जाता है, और इनको नकीरैन भी कहते हैं। जब ये फरिश्ते किसी की कब्र में आते हैं तो आमतौर पर ड्राउन शक्ल में आते हैं और झिड़क कर मुर्दे को उठाकर बिठा देते हैं। लेकिन शायर कहता है कि जब किसी सरकार के दीवाने और जिसकी दुनिया के अंदर निस्बतें होंगी, सरकार की गुलामी का पटा गले में होगा, गौसे पाक का दामन थामा होगा, गरीब नवाज का दामन थामा होगा, और दीगर बुजुर्गान दीन से इसकी निस्बत होगी, तो ये निस्बत कब्र के अंदर भी काम आएगी। फरिश्ते उसको देखते ही पहचान लेंगे कि ये तो ख्वाजा का दीवाना है, ये तो दाता का दीवाना है, ये तो गौसे पाक का चाहने वाला है, ये तो खुलफाए राशिदीन पर मिटने वाला है। जब उसको देखेंगे तो फरिश्ते मुस्कुरा पड़ेंगे। क्यों मुस्कुराएंगे? निस्बत की वजह से। तो आइए शायर क्या कहता है कि कब्र में जब